اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. حضرات گرامی، ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سبھی حضرات سننے کے لیے تشریف فرما ہے. اللہ بہت بڑا مہربان، اللہ بہت بڑا مہربان ہے. ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آئے اور چوزا سامنے رکھا. چوزا کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی، چڑیا بھی تھی. صحابی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، میں جھاڑی سے چوزے کی آواز سنا تو قریب پہنچا تو چوزے کو دیکھا اور پکڑ کر آنے لگا. اتنے میں چوزے کی ماں چڑیا بھی منڈلاتی ہوئی آئی اور چادر ہٹایا تو وہ اپنے چوزے اور بچے کے پاس آ گئی. یہی وجہ ہے کہ بچے کے ساتھ اس کی ماں بھی ہے جو چمٹی ہوئی ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخها. افراخ فرخن کی جمع بمعنی چوزا. کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے چڑیا کے اپنے چوزے کے ساتھ پیار محبت کو دیکھ کر؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، تعجب ہو رہا ہے. اپنی جان کا بھی خطرہ نہیں ہے چڑیا کو، وہ بھاگ بھی نہیں رہی ہے، چمٹی ہوئی اپنے بچے کے ساتھ. یہ مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها. قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، قسم اللہ کی، اللہ بہت بڑا مہربان، اللہ بہت بڑا مہربان، اپنا فضل اور احسان کرنے والا ہے چڑیا کے اپنے چوزے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کے مقابلے. دوسری روایت میں ہے، رحمت کے 100 حصے اور درجے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات، انسان، جنات، انس اور جن، حیوانات، چرند اور پرند، کیڑے مکوڑوں کے درمیان میں تقسیم فرمایا، اور 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھا ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہو. اسی ایک حصے کا اثر ہے جو مخلوقات، انس اور جن، چرند، پرند اور حیوانات اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں. جس ذات خداوندی کے پاس 99 حصے ہو رحمت کے، کس قدر رحمت کا ظہور ہوگا، کس قدر رحمت کا ظہور ہوگا، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ تبارک و تعالی مؤمن کو قریب کرے گا اور اپنی رحمت کے دامن میں اسے چھپا لے گا اور پھر پوچھے گا اتعرف ذنب کذا وکذا، اتعرف ذنب کذا وکذا، کیا تو گناہ کو پہچانتا ہے؟ یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ پہچانتا ہے؟ حتی قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے گناہوں کا اقرار کرا دے گا۔ ورأى فی نفسہ انہ قد ہلک، اور وہ بندہ اپنے دل میں خیال کرے گا، سوچے گا کہ آج تو ہلاک ہو گیا، قد ہلک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ مگر اس وقت کیا ہوگا؟ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، گناہوں کا اظہار عوام میں نہیں ہوا، ستاری کا معاملہ ہوا ہے، اور انا اغفرھا لک اليوم، آج میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف کر دے گا۔ فیعطی کتاب حسناتہ، اور پھر حسنات کے اعمال، حسنات کی کتاب ان کو عطا کی۔ ظاہر سی بات ہے جب نام اعمال ان کے عطا کر دیے گئے تو کامیابی ہی کامیابی۔ تو اللہ کتنا بڑا مہربان، کتنا بڑا مہربان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔